الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر حسابم را تو بینی ناگزیر. از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب التکریم میزبان مکرم حضرت مولانا قاری غلام حیدر صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان حیدر صاحب خطیب مسجد حاضہ، حضرات علماء اکرام، مفتیان عظام، عزیز طلباء، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 11 فروری 2023 ہم یہاں جامع مسجد الکوثر میں آپ کی اس مسجد کے ادارہ اور مدرسہ الغفار سے فارغ التحصیل ہونے والے خوش نصیب طلباء کے اعزاز میں جمع ہیں، اور آج کی اس نشست کو عنوان سیرت ساقی کوثر کا دیا گیا. سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے بات شروع کریں گے اور مختصر وقت میں بڑے ردھم کے ساتھ صاحب قرآن ساقی کوثر تک لے چلیں گے. رب العزت نے فرمایا: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ہم نے قرآن کی صورت میں آپ کے دل پر ایک بھاری کلام قول ثقیل اتار دیا. بہت توجہ کیجئے گا.
ہم اور آپ تو بالعموم یہی سنتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن بڑا آسان ہے. آسان ترجمے اور سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اس کی ادائیگی تجوید کے ساتھ یہ اس قدر مشکل ہے کہ قرآن نے اسے قول ثقیل کہا. قول بڑا ثقیل ہے. بڑا سے بڑا طاقتور پہلوان بھی ہو، اسے کہو کہ تجوید و قرات کے ساتھ ذرا مصلی پہ کھڑے ہو کے سورہ والضحیٰ پڑھنا، تو دانتوں سے پسینہ آ جائے گا. یہ وہ بھاری ذمہ داری ہے قول ثقیل کو ادا کرنے کی، وہ بھاری ذمہ داری ہے جو یہ قراء اکرام، علماء اکرام آپ کے بچوں کو بڑی آسانی سے سکھا رہے ہیں، اور وہ تجوید سے خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. یہ جیسا قرآن پڑھتے ہیں ہمارے مدارس کے لوگ، آپ بڑی آسانی سے اسے سن لیتے ہیں. آپ کو کیا پتہ کتنا خون جگر جلا ہے. صبح صبح اٹھتے ہیں یہ بچے، جب عام بچے اسکول جانے والے بچے گرم بس بستروں کی زینت ہوتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں اور اس وقت اپنا سبق یاد کرتے ہیں. قول ثقیل ہے نا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پھر سارا دن قاری صاحب کے سامنے ایک خاص انداز میں بیٹھ کر، جو انداز میں کہتا ہوں ادب کی معراج ہے، ایک خاص انداز میں قاری صاحب کے سامنے یہ بچے بیٹھ کر الدین کلہ ادب، ادب سے اللہ کے کلام کو یاد کرتے. کہنے کو بہت آسان ہے، یہ یقین جانیے بہت محنت ہے. یہ درجہ حفظ کا قاری، یہ درجہ حفظ کا طالب علم جانتا ہے کہ یہ کتنی مشقت والا کام ہے. قرآن کریم وہ قول ثقیل ہے، وہ بھاری اور گراں کلام ہے جس کے رعب، جلال اور ہیبت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے. اسی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کو ایک دوسری جگہ پر یوں قرآن واضح کرتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں عبادت کی نیت سے، کچھ میرا بھی تعلق ہے تجوید کے ساتھ، ان خطیبوں میں سے نہیں ہوں جو بغیر تجوید کے قرآن پڑھ دیتے ہیں. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ قول ثقیل کی تفسیر ہے. اتنا ثقیل ہے، اتنا ثقیل ہے کہ اگر اس کا نزول پہاڑ پر ہو جاتا تو پہاڑ اس کے ثقل اور بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو، آپ کو تو ایک ہی پتہ نا، یسرنا القرآن، قرآن آسان ہے. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن راولپنڈی والوں، جامع مسجد الغفار کے بچے آج جو فارغ التحصیل ہوئے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوا، انہیں تو قرآن نے ریزہ ریزہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ سارا ثقل، اب ذرا
بہت توجہ کی، سارا ثقل اس کلام کا، قول ثقیل کا سارا ثقل، ساری شدت، سارا جلال، ساری ہیبت، سارا روب قلب محمد نے پی لیا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے، اسے لانے والا روح الامین ہے، اس کی زبان عربی مبین ہے، اور یہ کلام جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ زمانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے کیا کہتی ہیں سیدہ خدیجہ کہ جب وہی لے کر گھر تشریف لائے تو کیا کہہ رہے تھے؟ زملونی زملونی، پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے، کمبل مانگ رہے تھے، کمبل۔ سخت گرمی کے موسم میں بھی قرآن کے ثقل، ہیبت اور جلال نے محمد عربی کو کمبل مانگنے پہ مجبور کیا، جسم پہ کپ کپی تھی، یہ روب تھا نا۔ اسی لیے تو کہا کہ قرآن کے بعض مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا، شیبنی ہود، قرآن کے بعض مضامین نے مجھ پر ضعف طاری کر دیا۔ اور وہ کلام جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی شدت کا یہ عالم ہے، لیکن اب قلب رسول پر نازل ہوا، اور وہ رسول اتنا مہربان ہے، اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس کے قلب کے واسطے سے جب قرآن ہم تک پہنچا تو ساری شدت، رعب، جلال اور ثقل قلب رسول نے پی لیا، اور ہم تک قرآن نرم اور شفا بن کے پہنچ گیا۔ آج اس لیے ہمیں ریزہ ریزہ نہیں کرتا، ساری شدت اس کی قلب رسول نے برداشت کی۔ اب اس کا جلال جمال میں بدل گیا، اب اس کی شدت نرمی میں بدل گئی، اب اس کی ہیبت شفا میں بدل گئی۔ اب کہا جاتا ہے کہ قرآن مریضوں کو سنایا جائے۔ آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جو خصوصاً ذہنی مریض ہیں، نفسیاتی مریض ہیں، ان کے وارڈوں کے اندر ہاسپٹل میں قرآن کی تلاوت لگائی جاتی ہے تاکہ ان کی روحوں کو سکون ملے۔ اس لیے میں تو آج کل اکثر یہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، روح کو سکون ملے گا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر
سورہ رحمان قرآن پڑھا کرو، دلوں کو سکون ملے گا۔ دنیا کے فریب میں، دنیا کے دھوکے میں نہ رہ جانا راولپنڈی والوں۔ یہ فریب کا محل اسی وقت تک خوبصورت نظر آتا ہے جب تک سانس چلتی ہے۔ جب سانس رک جاتی ہے سارے فریب کے محل دھڑام سے گر جاتے ہیں، حقیقت کھل جاتی ہے۔ ترکی میں دیکھا نا کیا ہوا، اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ ہمارے ایک سابق صدر انتقال کر گئے، عربوں کا محل بنایا، رہنا نصیب نہ ہوا۔ کیسی دھوکے کی جگہ ہے، کیسی دھوکے کی جگہ ہے۔ وہ کسی نے کہا نا، آج بڑے بڑے شاہ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ قبرستانوں میں پڑے ہیں اور خاک اڑ رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ فریب ہے، فریب۔ جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاگو رے غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پھر پوچھ کہاں ہے تیرا شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ کہاں گئی بادشاہتیں؟ وہ کہا کرتے تھے سینہ تان کر کہ ہم ماریں گے، یوں کریں گے۔ فریب کا گھر ہے، جائے عبرت ہے، نشان عبرت ہے، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے، بقا صرف دین کو ہے، اللہ کو ہے اور اس کے رسول کو ہے، قرآن کو ہے۔ اس لیے کتاب سے تعلق قائم کیجئے، قرآن کریم سے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خود بھی محفوظ ہے، اس کا لانے والا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کی ساری ادائیں محفوظ ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں بیٹھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کو ہم تک پہنچایا، اللہ نے صحابہ کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ شان صحابہ ہے، اہل بیت کی شان ہے۔ صحابہ اکرام کے حوالے سے ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے جتنے اور جیسے صحابہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو دیے، اتنے اور ویسے صحابہ کسی اور پہلے سابق رسول کو نہیں دیے۔ پہلے انبیاء اور رسولوں کو کسی کو 20 صحابی، کسی کو 100 صحابی، کسی کو 50 صحابی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور کشتی میں بیٹھنے والے ایمان لانے والے صحابہ کتنے؟ 80-82۔ حدیث پاک میں آتا ہے حشر کے دن اللہ کی عدالت میں بعض انبیاء اور رسول ایسے آئیں گے جن کے ساتھ صرف ایک صحابی ہوگا، پوری امت نے نہیں مانی ہوگی، ماننے والا صرف ایک ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں بعض انبیاء اور رسول ایسے بھی آئیں گے کہ جن کے ساتھ کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہوگا، تنہا آئیں گے۔ لیکن یہ اعزاز
یہ شان بھی اللہ نے عبداللہ کے یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کہ حق تعالی شانہ نے تعداد میں بھی سب سے زیادہ صحابہ اپنے آخری پیغمبر کو دیے، اور مقدار میں اور کوالٹی میں بھی سب سے اعلیٰ صحابہ اپنے آخری پیغمبر کو دیے، کوانٹٹی میں بھی، کوالٹی میں بھی، تعداد میں بھی، معیار میں بھی۔ جیسے صحابہ امام الانبیاء کو ملے ویسے صحابہ کسی کو نہیں ملے۔ سب سے زیادہ سابقہ انبیاء اور رسول کے صحابہ اور ساتھیوں میں سے قرآن سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کلیم کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیے ان کا حال دیکھ لیجئے، میں آیات پڑھتا ہوں۔ موسیٰ کے صحابہ علیہ السلام، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے بنی اسرائیل، اے کلیم کے صحابہ، اے موسیٰ کے ساتھیوں، میرے احسانات کو یاد کرو۔ میں نے سارے جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی تھی، ہے نہیں تھی؟ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہان پر تمہیں فضیلت دی تھی، تمہارے لیے آسمانوں سے پکے پکائے من و سلوہ اتارے۔ فضلتکم، میں نے تمہارے لیے پتھروں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے۔ انی فضلتکم، صحرائے سینا میں جب حرارت عروج پر ہوتی، دھوپ عروج پر ہوتی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، میں نے ڈیلی بنیادوں پر تمہارے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام کیا۔ فضلتکم، میں نے تمہیں فضیلت دی۔ میں نے تمہارے لیے دریا کی لہروں پر بغیر پل کے راستے بنائے۔ انی فضلتکم، میں نے تمہیں فرعون کے مظالم سے بچا کر فرعون کو غرق کیا، تمہیں بچایا۔ فضلتکم، میرے کتنے انعام تھے تم پر، میں میزبان تھا اور تم مہمان تھے، تمہارا اکرام ہو رہا تھا، اعزاز ہو رہا تھا، کیوں کہ تم میرے کلیم اور میرے موسیٰ کے صحابہ تھے، ساتھی تھے۔ لیکن تمہارا حال یہ تھا، لیکن تمہارا حال یہ تھا، من و سلوہ کھانے والوں کا، صحرائے سینا میں بادلوں کے سائے سے مستفید ہونے والوں کا، دریائے نیل پر خشک راستوں سے گزرنے والوں کا، ہر لمحہ اور ہر لحظہ خدا کی مدد کو، خدا کے فضل کو عیان اور بیان دیکھنے والوں کا حال یہ تھا۔ رب العالمین نے فرمایا بہت کھا لیا تم نے، اب ذرا خون دے کے دکھاؤ نا، من و سلوہ تو کھا لیے، اب ذرا تیر و تلوار کی بات کرو نا۔ وہ قوم عمالقہ ہے، خدا کے دشمن ہیں، خدا کے منکر ہیں، جاؤ بھیڑ جاؤ، یقتلون و یقتلون، مارو بھی مرو بھی، مارو بھی مرو بھی، جان دو بھی جان لو بھی۔ وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ کے ساتھی، کلیم یہ نہ کہو، جان دینے والی بات نہ کرو، ہم من و سلوہ کھائیں گے، خوب کھائیں گے، ہم تو چوری کھانے والے ہیں، خون دینے والے نہیں۔ حلوہ جتنا مرضی، من و سلوہ جتنا مرضی ہمیں کھلا دو، ہم کھا جائیں گے، ڈکار بھی نہیں لیں گے، لیکن جب جہاد کی باری آئے گی تو یہ ہم سے نہ کہیے۔
یہ اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا قتال کر، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ وہ شاہ جی سنایا کرتے تھے کہ ایک بابا جی بڑی رقت سے خلوص سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ شہادت دے، یا اللہ شہادت عطا فرما۔ مولانا صاحب نے کہا مارکا گرم ہے، کفر نے یلغار کی ہوئی ہے، چلا جا تو بھی محاذ پر شہادت مل جائے گی۔ اس نے کہا مولانا صاحب چلا تو میں جاؤں، وہاں چلا تو میں جاؤں، لیکن سنا ہے وہ مار دیتے، اس نے مار دیتے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ کے صحابہ، موسیٰ کے ساتھی من و سلوہ کھائیں گے، ہر نعمت کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن جب جان دینے کی باری آئی تو کہا اذهب انت وربک، تو اور تیرا رب لڑ، ہم یہیں بیٹھے۔ لیکن راول پنڈی والو، رب العالمین نے محمد عربی کو کیسے صحابہ عطا کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چشم کے اشارے پر صحابہ نے جانیں وار دیں، گھر کے برتن بھی لٹا دیے، تن کے کپڑے بھی وار دیے، محمد عربی کے حکم پر سمندروں میں بھی کود گئے، آگ میں بھی چھلانگیں لگائیں۔ وہ بدر کی بھرتی کا منظر دیکھیے، جنگ بدر سے ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کا انتخاب فرما رہے ہیں، مجاہدین کی بھرتی جاری ہے، نگاہ نبوت اشارہ کر کر کے صحابہ کو اذن جہاد دے رہی ہے، کل تو بھی لڑے گا، تو بھی لڑے گا، تجھے بھی اجازت ہے، تو بھی جائے گا۔ صحابہ قطاریں بنا کر نام لکھوا رہے ہیں۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے جائزہ لیا، قطار میں دو چھوٹی عمر والے، چھوٹے قد والے ننھے منھے صحابہ بھی کھڑے، بلوغت کی حدوں پر پہنچنے والے، کچی عمر کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے دونوں کے قد اور دونوں کی عمر کا جائزہ لیا اور فرمایا نہیں، تم چھوٹے ہو، تم بچے ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ، تمہیں اجازت نہیں ہے، تم نہیں لڑ سکتے، تمہاری عمر چھوٹی ہے، جنگ بچوں کا کھیل نہیں۔ ہاں، راول پنڈی والو، چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا، شوق جہاد سے معمور، شوق شہادت سے معمور، محمد عربی کے دین پر جان دینے کے جذبے سے سرشار ان دو نو عمر اور کم عمر صحابہ نے نگاہ نبوت میں بڑا ہونے کے لیے، نگاہ نبوت میں اپنا قد بڑا کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوئے ان دونوں بچوں نے ایڑیاں اٹھا لیں اور پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، سر اونچا کر دیا اور چیخ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ذرا غور سے ہمارا قد تو دیکھیے، ہم چھوٹے تو نہیں ہیں، ہم بڑے ہیں۔ ایڑیاں اٹھائی، ایڑیاں اٹھائی ہیں، پنجوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اذهب انت وربک فقاتلا کہنے والے نہیں ہیں۔ حلقہ اصحاب میں کوئی ایک بھی جان بچانے والا نہیں ہے، سب جان لٹانے والے ہیں۔ صحابہ کرام سب کے سب جان لٹانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے شوق شہادت کو دیکھا اور اجازت دی۔
وہ دونوں نوعمر صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن جہاد پا کر اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے کہ خوشی اور مسرت سے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے اور کہنے لگے مبارک ہو، کل بدر کے میدان میں محمد کے دشمن سے ٹکرائیں گے، جانیں وار دیں گے اور پھر ہمارے لاشیں اٹھا کر ہمارے گھر لائے جائیں گے، ہماری مائیں خون شہادت سے سرخ ہمارے چہروں کو، ہماری پیشانیوں کو بوسہ دیں گی اور ہمارے خون شہادت سے ہماری ماؤں کے لب سرخ ہو جائیں گے، اور وہ فرتے فخر سے اور وہ فرتے اعزاز سے سر اٹھا کر ہماری مائیں کہیں گی آج ہمارے جنم دیے ہوئے لخت جگر بھی محمد کی عزت پہ قربان ہو گئے۔ یہ اذا بنت وربک فقاتلا نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے صحابہ اور جیسے صحابہ جس کوالٹی کے محمد عربی کو عطا کیے ویسے کسی کو عطا نہ کیے، اور پھر جتنی شان جتنی عظمت معراج کی صورت میں حق تعالی شانہ نے دامن مصطفیٰ میں ڈالی، اتنی شان اور اتنی عظمت کسی اور رسول کے حصے میں نہ گئی۔ یہ کون سا مہینہ ہے جی؟ معراج کا ماہ رجب کے اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت معراج نصیب ہوئی۔ قرآن کیسے چلتے چلتے قرآن اس شان کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ وہاں مسجد اقصیٰ میں نبیوں اور رسولوں کی صفیں بنی ہوئی تھیں، کلیم بھی پیچھے صف میں تھا، مسیح بھی مقتدی بن کر صف میں تھا، خلیل بھی مقتدی بن کر صف میں ہے، صاحب زبور بھی صف میں ہے، صاحب تورات بھی مقتدی بن کر متبع بن کر صف میں ہے، صاحب انجیل بھی صف میں ہے، اور امامت کے لیے مصلی پہ وہ لایا جا رہا ہے جو صاحب قرآن ہے۔ دیکھا قرآن کی عظمت بھی ملاحظہ ہو، اللہ نے قرآن کی شان کو کیسے بلند کیا۔ اور پھر یہ تو اسراء تھا، معراج کا پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسراء ہے۔ پھر دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ تک، یہ معراج ہے، عروج۔ یہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں زمین سے زمین تک کا سفر، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ اسراء۔ وہاں والنجم میں زمین سے آسمان تک کا سفر، وہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔
اس کا کیا ترجمہ کروں؟ کاش آپ عربی سارے جانتے نا، اس کی لذت سے پھر آپ محظوظ ہوتے۔ معبود نے عابد کو قریب بلایا ہے، مسجود نے ساجد کو نزدیک بلایا ہے، رب نے بندے کو پاس بلایا ہے۔ کتنا پاس؟ ساتوں آسمان بھی نیچے رہ گئے، انبیاء اور رسول بھی نیچے رہ گئے، روح الامین بھی نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا، اور محمد عربی قاب قوسین کی منزل پر پہنچے۔ وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ہاں راولپنڈی والو، جب بھی نماز کی دن میں کئی مرتبہ آپ پر یہ لمحہ آتا ہے، اس لیے تو کہا نا الصلاۃ معراج المومنین، تمہاری معراج نماز ہے۔ وہاں جا کے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ وہی کہتے ہیں جو یہاں آپ کہتے ہیں، اس لیے تیری معراج ہے۔ بہت توجہ سے وہاں جا کے عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات۔ عشق میں ڈوب کر نماز پڑھا کیجیے، عشق میں ڈوب کر۔ وہاں پہنچ کے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ خدا بندہ التحیات بھی تیرے لیے، الصلوات بھی تیرے لیے، الطیبات بھی تیرے لیے، قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ میں ہوں ہی تیرا، میرا مال بھی تیرا، میرا بدن بھی تیرا، میری زبان قول بھی تیرا، میں سب کچھ تیرا۔ آپ بھی نماز میں یہی وعدہ کرتے ہیں التحیات للہ، ہیں نماز میں کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میرا مال تیرے لیے، اور باہر نکل کر وہی مال کسی کنجری پہ لٹانا شروع کر دیں، وعدہ خلافی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ باہر نکل کر وہی مال سگریٹ یا چرس پینے پہ اڑانا شروع کر دیں، ادھر کہتے ہو الطیبات للہ، مال تیرے لیے، اور باہر نکل کر مال کس پر خرچ کرتے؟ ہاں فلسفہ معراج سمجھیے، میرے پاس جو کچھ ہے میری جیب میں ہے یا میرا بدن ہے، میرا نہیں، وہ تیرا ہے۔ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، خدا بندہ میں بھی تیرا، میرا قول بھی تیرا، میری جیب بھی تیری، میرا مال بھی تیرا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے 3 عبادتیں میرے حضور پیش کی ہیں، میں 3 انعام تجھے بدلے میں دیتا ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیغمبر سلامتی بھی تجھ پر ہو، رحمت بھی تجھ پر ہو، برکتیں بھی تجھ پر ہو۔ وہ وہاں جا کے بھی تمہیں نہیں بھولے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی خدا بندہ یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکت جو مجھ پہ نازل کی جا رہی ہے، میری درخواست ہے قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی، میرے ہر نام لیوا پر بھی یہ سلامتی بھیجنا۔ نہیں بھولے آپ کو۔ وہاں بلندی پہ میں کہا کرتا ہوں آج کل معراج کے حوالے سے، وہ اتنا بلند ہو کر اتنے نیچے والوں کو نہیں بھولے۔ اتنا، یہاں تو بندہ کونسلر بن جائے محلے کا تو محلے والوں کو بھول جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ محل میں جانے والا جھونپڑی والوں کو بھول جاتا ہے۔ انسانی نفسیات ہے۔ پراڈو میں بیٹھنے والا
پیدل چلنے والے کے درد کو سائیکل سوار کے دکھ کو بھول جاتا ہے۔ تھوڑا بلند جو ہو گیا، یہ کیا بلندی ہے، وہ اتنا بلند ہوئے لیکن اتنے نیچے والوں کو نہیں بھولے۔ یہ پیغمبروں کا ظرف ہے بابا۔ میں نے کہا کہ وہ اتنی بلندی سے جب واپس آئے اگلے دن تو پھر وہی فرش نشین تھے، خاک نشین تھے۔ ہم میں سے کوئی تھوڑا سا بلند ہو جائے نیچی جگہ پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے بابا مجھے منرل واٹر دو، دوسرا پانی نہ دو، شیشے کے گلاس میں دو، عام آدمی کے گلاس میں پیوں گا ہی نہیں۔ اور وہ وہاں جا کر بھی اتنے اونچے ہو کر جب واپس آئے ہیں تو طرز حیات کیا ہے؟ مظفر وارثی کیا کہتا ہے؟ واپس آئے اگلے رات کو عروج پر تھے اور دن کو طرز حیات یہ تھا کہ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چارپائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش عبائی نہ خوش قبائی، یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں یہ ایک پوری میرا جی چاہتا ہے کہ عشق محمد میں ڈوب کر آپ ذرا یہ جو عظیم تر ہے نا، میں میرا پیمبر کہوں اور آپ عظیم تر ہے کہیں۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، جسے شاہ شش جہات دیکھوں، ان 6 جہتوں میں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفائی ہے۔ جسے شاہ شش جہات دیکھوں، اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں، عنان کون و مکان جو تھامے، عنان کون و مکان جو تھامے، کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیمبر میرا پیمبر عظمتوں کا یہ عالم ہے، عروج کا یہ عالم ہے کہ عرش معلا پر پہنچے، عروج کا یہ عالم ہے۔ وہاں جا کے ایک اور بات بھی کرتے ہیں، روایات میں آتا ہے عجیب بات، ایک تو کی نا تحیات للہ والصلوات، ایک اور بات بھی کی، عرض کرتے ہیں خدا بندہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال وأحييت لعيسى الموتى وسخرت لسليمان الرياح۔ خدا بندہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، داؤد کے لیے طیور و جبل کو مسخر کیا، عیسیٰ کے ہاتھ پر مردوں کو زندہ کیا، فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ یہ تو ان کی خصوصیات ہے نا، مجھے کیا آپ عطا کر رہے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر
کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں اما انت فحبیب اللہ، آپ تو حبیب اللہ ہے۔ کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، لیکن آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو محبوبیت کے درجے پر ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، امت سے کہا اگر تم خدا کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو۔ خدا بندہ پھر تو ہمارا محبوب بن جائے گا نا جب پیغمبر کی پیروی کرے گی۔ رب العالمین نے فرمایا پھر تم مجھے محبوب نہ بنانا، جب تم میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے پھر تم مجھے محبوب نہ بنانا، یحببکم اللہ، میں خود تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پر میں کہا کرتا ہوں جس کی اتباع ایک عام امتی کو محبوب خدا بنا دے، جس کی اتباع، جس کی اطاعت عام انسان کو خدا کا محبوب بنا دے، وہ خود خدا کا کتنا بڑا محبوب ہوگا۔ اما انت فحبیب اللہ، کوئی خلیل ہے، کوئی کلیم ہے، کوئی مسیح ہے، لیکن آپ تو اللہ کے حبیب ہیں۔ تو آپ نے مختصر وقت میں شان قرآن، شان صاحب قرآن، شان صحابہ، چونکہ ہم نے مختصر وقت میں بہت سے پہلوؤں کو احاطہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ مبلغ کا کام ہے، مجمع میں ہر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب رہ گئی توحید، کیا رہ گئی؟ اللہ کی وحدانی، تو ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو میرے ہم نوا ہو جائیے انشاءاللہ، بہت دل کو دھو دیجیے، دل کو یہاں سے حرص، ہوس، بغض، کینہ، خود پسندی، تکبر، ریاکاری، سب دھو دیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اے سفید کپڑے کی طرح دل کو صاف کر لیجیے، انشاءاللہ پھر دستار بندی کا عمل ہوتا ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں، بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک
کے ہی ہو یہ ورد تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب حضرات تشریف رکھیں، ابھی دستار بندی کا انشاءاللہ عمل ہوگا اور اس کے بعد دعا اور پھر انشاءاللہ مولانا ممتاز الرحمان صاحب، یہ بچے جو حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، ان کے ساتھ دستار کی جائے گی، ان کو مدرسے کی طرف سے انعام بھی دیا جائے گا اور ان بچوں کو حفظ کی سندیں بھی یہ حضرات اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ اس سال الحمدللہ آپ کے علم میں ہے، ہر سال ہمارے یہاں اس مدرسے سے شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے بچوں کی دستار بندی ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے الحمدللہ ہر سال 10-12 بچے یہاں سے حفظ قرآن کریم مکمل کرتے ہیں اور پھر اگلے مرحلے کی تعلیم کے لیے پھر دوسرے مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ اس سال ہمارے یہاں شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے بچے ہیں حافظ محمد ہارون بن حیات خان راولپنڈی سے۔ ادھر سے کراتے رہیں تاکہ ایک بار سارے حضرات ادھر سے شروع کریں، ایک بار سارے حضرات ان کے سر پہ پھیرتے جائیں، آگے آتے جاؤ بیٹا، اس طرف آتے جاؤ۔ اس طرف سے آنا ہے آپ نے، ادھر میری طرف آنا ہے، ادھر۔ اس کی سند بھی دے دیں، ایک منٹ بیٹا، ادھر بیٹا واپس آؤ، آپ اپنی سند بھی دے دو۔ حافظ محمد ہارون بن حیات خان اپنی سند بھی وصول کر دو، ادھر پیچھے واپس آؤ۔ اگلے طالب علم ہے حافظ محمد اسد بن چودھری شاہد وسیم فرام راولپنڈی۔ حافظ صدام حسین بن گلریز خان۔ حافظ حامد حسین بن محمد زادہ۔ صدام حسین یہ اپنی سنت دی جائے گی۔ یہ نہیں ایسے تسی بیٹھے ہو نا، جڑا آ رہے تو اس میں ایک باری مبارکباد دے دیو، ذرا حوصلہ افزائی حافظ نصر اللہ بن جہان زیب خان۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी शाहजहां सिद्दीकी साहब से दरखास्त है कि तो यहाँ तशरीफ लाएं। कारी शाहजहां सिद्दीकी साहब, कारी शाहजहां सिद्दीकी साहब आ जाए, तशरीफ लाएं। हाफिज मोहम्मद रिजवान बिन गुल खान, इशफाक अली शाह साहब, मौलाना इशफाक अली शाह साहब खतीब जामिया मस्जिद उमर फारूक, जरा तशरीफ लाएं जरा। हाफिज मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद बशीर, माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद अयूब बिन मुजीबुल्लाह, हाफिज अब्दुल बासित बिन शाकिरुल्लाह, मैं अभी है दस्तार बंदी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, जारी है। दरमियान में जुमला मुतैला आ गया। ये जो बच्चे आज आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने, आप यकीन करेंगे ये बच्चे, जिस तरह अजहर शाह जी ने भी अपनी गुफ्तगू में इस बात का तज़किरा किया, आप यकीन करें कि ये सुबह उस वक्त सर्दी के मौसम में उठ के कुरान की तिलावत करते हैं जब मैं और आप हम सवेरे होते हैं, नरम गरम बिस्तरों में। ये बेचारे उस वक्त उठ गए, और इनका जो खाना होता है ना मदरसे का, वो अगर आप में से कोई शहजादा खा लेना तो उसका पेट खराब हो जाए, वो बीमार पड़े, ठीक है कि नहीं। तो ये सिलसिला चला आ रहा है और ये क़यामत तक चलता रहेगा। ये कुरान का मोजिज़ा है अल्लाह तबारक व तआला। ये देखिए अभी आपने देखिए छोटा सा बच्चा जो है ना माशाल्लाह हमारे, और इस बच्चे ने वो जो सबसे छोटा सा था, इस बच्चे की उम्र भी थोड़ी, ये नहीं है कि कदे दे निकल जाए, उम्र भी इसकी थोड़ी सी है। आपने देखा इस बच्चे ने कोई 13-14 महीनों में कुरान करीम
کوئی زیادہ وقت بھی نہیں اس نے لیا اور قرآن کا مضبوط حافظ ہے الحمدللہ. ہم جن بچوں کی یہاں پہ دستار بندی کرتے ہیں نا ہم صرف نام کے حافظ بنا کے ان کے سر پہ دستار نہیں رکھتے. ہم آپ ان بچوں کا امتحان لے سکتے انشاءاللہ. آپ میں سے جو چاہے ان بچوں کا امتحان لے. ٹھیک ہے یہ بچے ایسے صرف نام کے حافظ نہیں بن گئے انشاءاللہ ان کو پورا قرآن یاد ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کو مضبوط قرآن کا ضبط عطا فرمائے. اللہ ان کو قرآن کا عالم بنائے. اچھا آخری بچہ ہے ہمارا جی حافظ محمد نعمان بن محمد وزیر شاہ. تو مدارس کے ساتھ محبت رکھیں, مدارس کے بچوں کے ساتھ محبت رکھیں. اللہ کی قسم پتہ نہیں ہماری ان کے ساتھ محبت ہی اللہ کو پسند آ جائے. اللہ ہمیں اسی کی وجہ سے بخشے. اگر نہ ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں یا نہیں تو کوئی ایسا عمل اللہ کی رضا کے لیے ضرور کریں کہ جس سے آپ اللہ سے بخشش کی امید رکھتے ہو. حضرات سے گزارش ہے تشریف فرما ہو جائیں اپنی اپنی جگہوں پہ. تو مدارس کے ساتھ انشاءاللہ اپنا رشتہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ. وہ نہیں پتہ لگے تھوڑی سی مہنگائی ہوئی ہے تو جناب مدرسے والے بیچارے پریشان ہو گئے. مدارس کو پریشان ہونے دو گے؟ مدارس کو پریشان ہونے دو گے؟ مدارس کے ساتھ تعاون کرو گے انشاءاللہ. یہ قرآن پڑھنے والے بچے میرے اور آپ کے اگر تھوڑے سے تعاون سے اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے کل وہ بچہ پتہ نہیں کس کس کو پڑھائے گا. آگے اس کی شاگردوں میں پتہ نہیں کون کیسے کیسے نیک متقی قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن بیان کرنے والے پیدا ہوں گے. ہم پتہ نہیں قبر کے کس کونے میں پڑے ہوں گے. ہمارے لیے وہ سب کا ذریعہ چلتا ہے. تو اس لیے مدارس کے ساتھ اہل مدارس کے ساتھ اور مدارس کے ان طلباء کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ محبت. میری محبت ہی نہیں کرنی ہے آپ کو مدارس میں کوئی تعاون نہیں کرے گا بڑے چڑھ کے کرے. ٹھیک ہے ہاں تو کریں گے انشاءاللہ مدارس. الحمدللہ یہ چھوٹا سا گلشن جو یہاں پہ جس کی یہ بہار آپ نے بھی دیکھی اپنی آنکھوں سے, یہ ہمارے جو یہاں اس علاقے کے ہماری اس مسجد کے نوازی ہیں, ہمارے جو محلے والے لوگ ہیں ان کے تعاون سے یہ گلشن آباد ہے, یہ چمن آباد ہے. اللہ ہمارے سارے معاونین کے لیے ان بچوں کو صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو ان سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ان بچوں کو ان کے والدین کے لیے رشتہ داروں کے لیے اساتذہ کے لیے اس مسجد اس مدرسے کے سارے معاونین کے لیے اللہ بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. تو اب حضرت شاہ جی سے میں درخواست کروں گا دعا فرما دیں. دعا کے بعد آذان ہوگی. یہ بات سماعت فرما دیں. دعا کے بعد کیا ہوگی؟ آذان ہوگی اور آذان کے 5 منٹ بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جس نے وضو وغیرہ کرنا ہو تو 5 منٹ کے اندر وہ کر سکتا ہے. نماز کے بعد کوئی اپنی جگہ سے یہاں سے نہیں. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, اس کا تقدس اس کا احترام آپ کے لیے طعام کا انتظام ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے, کوئی شور شرابہ. مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے. ہمارے پاس کوئی اور جگہ ہوتی تو ہم وہاں بھی انتظام کرتے لیکن ہماری لیے پریشانی ہم نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مسجد اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف کی کیا کرنے میں نیت کر لیں تاکہ یہ کھانا پینا یہ ہمارے لیے یہ ٹھیک ہو جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہلڑ بازی مسجد میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بڑے سلیقے کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے آپ تشریف فرما ہوں گے. صرف باقی آپ کی خدمت ہم کریں گے انشاءاللہ. باقی آخر میں گزارش یہ ہے کہ مجمع کا کوئی اندازہ ہمیں نہیں ہوتا کہ کتنا مجمع آیا ہے یا کتنا آنا ہے. ہم ایک اپنے اندازے کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم آپ کی خدمت کا بندوبست کر دیتے ہیں. اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, ہم بھی انسان ہیں. لہٰذا اگر کمی بیشی ہو جائے تو بڑی مہربانی ناراضی نہ ہو. ٹھیک ہے, جس کو جو مل جائے وہ نوش فرما لے اور جو رہ جائے وہ سالوں ایک دعا دے کے چلا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. شاہ جی سے مطلب اس میں دعا فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب يسر ولا تعسر
رب إني مغلوب فانتصر رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. یا اللہ جامع مسجد الغفار رزق کے ساتھ ملحقہ اس مدرسے کو یا اللہ جو بچوں نے کامل تکمیل قرآن پاک مکمل کیا ہے یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما ان کو دین و دنیا میں کامیابیاں عطا فرما یا اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا شفاعت کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنے اساتذہ کے لیے ان کو یا اللہ اپنے اساتذہ کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرما اس مدرسے کو مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والے محبت کرنے والوں کے تعاون اور محبت کو قبول فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما جتنے ہمارے عزیز و اقارب متعلقین اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما حاجی اسرف صاحب حاجی اسلم صاحب حاجی اختر صاحب حاجی نواز صاحب ظہیر صاحب کی والدہ یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما یا اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ہمیں مشکلات سے بچا یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما ہمارے معاشرے پر ہمارے ملک پر اپنا رحم و کرم فرما یا اللہ ہمارے اقوام عالم میں ہمیں باعزت مقام ہمیں کھویا ہوا مقام دوبارہ عطا فرما یا اللہ تیری ناراضگی ہے آج ہم بھکاری بن کر پھر رہے ہیں ہماری رعایا سے لے کر حکمران تک ہم سب من حیث القوم بھکاری بن گئے ہیں اس لیے کہ ہم نے تجھ سے مانگنا چھوڑ دیا اگر ہم تیرے در کے بھکاری ہوتے تو آج دنیا کے بھکاری نہ رہتے یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے لو لگانے کی توفیق عطا فرما اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے اپنی حاجتوں کے لیے یا اللہ تو ہمارے لیے کفیل بن جا یا اللہ ہم سب فقیر ہیں محتاج ہیں تو غنی ہے بے نیاز ہے یا اللہ اپنی بے نیازی کے صدقے ہماری نیاز مندیوں کو قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صف بنانے میں صفوں میں